وادی عزیز شریف کا لنگر کھانے والے روشن بندیوں، حضرت خواجہ خاجگان خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمہ کی نگاہوں میں پلنے والے خوش نصیبوں، نماز سے بڑھ کر کون سا سیدھا راستہ ہوگا؟ ہر کوئی کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ ایک شخص لباس بھی پاک، جسم بھی پاک، کپڑے بھی پاک، جگہ بھی پاک، منہ بھی کعبے کی طرف، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے یا ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ نہ پڑھنے والا تو وہ اپنا فعل کر رہا ہے، لیکن اس سے بہتر ہے کم از کم نماز پڑھ تو رہا ہے۔ ایک شخص نماز میں کھڑا ہے، لباس بھی پاک، جسم بھی پاک، جگہ بھی پاک، نیت بھی صاف، اور کہہ رہا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، خدا کی ثنا بیان کر رہا ہے، اور اعوذ باللہ شیطان کی پناہ بھی مانگ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر کہتا ہے تمام تر تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، رحمان الرحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ میں خاص کر عبادت تیری کرتا ہوں، اور پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ خاص کر مدد بھی تجھ سے مانگتا ہوں۔ اپنی توجہ طرف بات ہے، اس دور میں ہر شخص کہتا ہے میں سچا، ہر شخص کہتا ہے میں سچا، قرآن سارے پڑھتے ہیں، حدیث سارے سناتے ہیں، جمعہ و دستار سب کا ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں سچا۔ یہ سیدھی سادی قوم بڑی پریشان ہو گئی، ہر مولوی کہتا ہے میں سچا، آخر کون سچا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ کہیں نہ جا، آؤ میرے دربار پر آ، میں تجھے بتاؤں کون سچا اور کون جھوٹا، کون سچا کون جھوٹا۔ اس کمپیوٹر کے دور میں، نازک دور میں، نفرتوں کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، ہر شخص کہتا ہے میں سچا ہوں۔ قرآن کہتا ہے آؤ مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں کہ کون سچا۔ اب دیکھیے نماز سیدھا راستہ ہے، کیوں نہیں؟ نماز سیدھا راستہ ہے، اور نماز میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ دسترخوان بچھا ہوا ہے، روٹی کھا رہا ہے، اور پھر بھی کہے کہ دوستوں بڑی بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلاؤ، پانی پی رہا ہے، پھر بھی کہے دوستوں بڑی پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ، لوگ کہیں کہ عقل کا علاج کرو، پانی پی رہا ہے، پھر بھی کہتا پیاس لگی ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، پھر بھی کہتے مجھے کھانا کھلاؤ، بلا تشبیہ و تمثیل سیدھے راستے پر کھڑا ہے، پھر بھی کہتے اے اللہ راستہ تو سیدھا دکھا۔ اللہ فرماتے آگے پڑھ کر دیکھو صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہونا، جن پر تیرا انعام ہونا۔ اب وہ انعام یافتہ ہوئے کون ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے چار لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور قرآن کا اللہ اس بات فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم، اگر دل چاہے تو سبحان اللہ کہہ دو، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء چار گروہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ میں اختصار کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ چار گروہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، پہلا گروہ ہے نبیوں کا، دوسرا گروہ صدیقین کا، چوتھا گروہ شہیدوں کا، چوتھا گروہ ہے تیسرا گروہ ہے شہیدوں کا، چوتھا گروہ ہے اللہ کے ولیوں کا۔ اب دیکھیے کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے لیکن نبی کو نہیں مانتا،
معرفت ہو دورے نبوت ہم نے نہیں دیکھا دورے صحابہ ہم نے نہیں دیکھا دورے تابعین ہم نے نہیں دیکھا تبا تابعین کا دور ہم نے نہیں دیکھا تبا تابعین اسے کہا جاتا ہے جس نے تابعی کو دیکھا ہو تابعی اسے کہا جاتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو اور صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی نگاہوں سے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا ہو جس نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا اسے ہم نے نہ دور نبوت دیکھا نہ دور صحابہ دیکھا نہ دور اہل بیت دیکھا ہم نے نہ دور ائمہ دیکھا لیکن ایک ولایت کا دروازہ ہے جو قیامت تک کھلا رہے گا ولایت کا دروازہ کبھی بند نہ ہوگا اس دور میں ولایت کا دروازہ کبھی بند نہ ہوگا کبھی آپ کو محبوب الہی نظر آئے گا کبھی محمد علی نظر آئے گا کبھی نواب الدین نظر آئے گا اللہ والے تو ہمیشہ ملتے رہتے حضرت جنید بغدادی دریا کے کنارے پر بیٹھے ہیں کشتی والا سواریاں لے کر جا رہا تھا ہم نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہنے لگے میں کنارے سے سواری اٹھا کر دوسرے کنارے تک لے جاؤں گا آپ نے بولا مجھے بھی ساتھ دے دو کہنے لگے بابا ایسے ہے آپ نے بولا ولایت کا دروازہ کبھی بند نہ ہوگا
سکے کشتی والا چلا گیا ایک شخص دوڑتا ہوا آیا آواز دی کشتی والے ذرا ٹھہر جا مجھے بھی ساتھ لے لو مگر وہ کنارہ چھوڑ چکا تھا اب وہ شخص آ کر بیٹھ گیا ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگا میں تو مصروف بندہ تھوڑی سرح کیا میں تو مصروف بندہ ان کو آواز دینا رہے تک کھڑوتا ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سب بڑا سبحان اللہ میں آواز دینا رہے تک کھڑوتا ہی نہیں حضرت جنید بغدادی نے کہ میاں خیر کیوں رونا بیٹھے آجے وہ بابا دیکھو کیا خبر دیکھو کیا خبر میرا نقصان سیکھے میرا نقصان ہو رہا ہے میں نے جانا تھا کاروباری آدمی ہوں میں نے آواز دی یہ واپس نہ آیا میں نے جانا تھا اب یہ کشتی والا جائے گا 2 گھنٹے لگائے گا پھر وہاں سے سواریاں اٹھائے گا پھر واپس آئے گا میرا تو سارا دن ضائع ہو جائے گا تو مجھے تو ضرور جانا تھا حضرت جنید بغدادی مسکرائے فرمایا بیٹا تیرے ضروری بننے میں نے آج کہا کہ آپ کو نہیں کہنا کہ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ آج پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ ارے جس کے مزار پر آئے ہو یہ جنگی رکھ لو وہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے سبحان اللہ سب سبحان اللہ براتی بن کر آئے ہیں اور دلہا نہ دیکھے ساری شرح کی زبان اجمیہ وہ برات نہیں جلی برات کھوٹ نہ ہوئے آج اس دلہے کو دیکھنا ہے تو اس مسند پر بیٹھنے والے حضرت خواجہ محمد علی کی نگاہوں میں پلنے والوں ارے خواجہ محمد علی کو دیکھنا ہے تو آج حضرت خواجہ محبوب الہی کو دیکھنا ہے سبحان اللہ اور دعوت دیا کرو یہ خواجہ غلام فرید نے دعوت دیا سبحان اللہ ہر کھوٹ نہ کھوٹ کھوٹ نہ کھوٹ خواجہ غلام فرید بولتے اپنے حضواری لانگیا خواجہ غلام فرید کو خواجہ غلام فرید یاد رکھا ایک واری لنگھیا اس حال جاتے سبحان اللہ میرا دل کھول کر دو سبحان اللہ جو چاہتا ہے کہ آپ سونے سے پہلے دیدار نبی ہو جائے اتنا بڑا انتظار ذرا دعا دے رہا ہوں حضرت لالا کی رسالت سے ارے دعا کرو خدا کرے ایسی محفل ہو اور دلہا ایسے بیٹھا ہو اور محفل سجی ہوئی ہو اور یہی محفل مدینے میں ہو یہی محفل مدینے میں ہو اور سامنے لالا رسول ہو اور پھر ٹکڑے سناتے ہوئے مزہ بھی آئے اور سنتے ہوئے مزہ بھی آئے خواجہ غلام فرید کوڑتا کھوڑ اپنے ایک باری لنگھیا سونا ایک باری لنگھیا اس حال جاتے اداری لگر شاہ میں سکا لہا کے سونا سوری جے سو آنا بولتان مصری اے بھولتا فرید جے کر میں تیرے پہ جانا میں پولیس کے گیا ارے سونا بھولتان مصری میں لاچا منگے سا سونا بھولتان مصری میں لاچا منگے سا اے زوری جے سو اے ونن لگے سا سونا ہے کباری لنگیا ہے کباری ارے ہے کباری تو لنگیا اس حاضر جاتے اے داری
نے کہا بیٹا مجھے جلدی ہے ضرور جانا ہے اور میں اچھا ہی نے کہا جے کر دیکھ ہوئے جلدی دیتے کو میں چھوڑا آپ کہے نہیں اس دن دیکھو میں چھوڑا حضور مہربانی فرما کشتی ہے فرمایا ہے صحیح پیسے کتنے فرمایا مفت حضور جتنے پیسے آج چھوٹے سامنے کو ایک باری پوچھا آتا صحیح کشتی کتنے اگر میں پوچھوں سے صحیح لیا صحیح کشتی آپ نے کون بھی مسلح چاہ کے کھولے نے تے پانی نے بچھائے نے فرمایا فقیرہ دی کشتی کی جائے فقیرہ دی کشتی کی جائے اکڑا کا بابا لگ دیتا ہے سوچ دے جو میں امیر آدمی منڈی چاہیے میں جاؤ سر کو آدھا سے کو ملہا ہی کو پانی چھوڑا تے منڈی کٹ کے بندے آپ پھر کیا اور جہاں کسی کو اس انداز سے بچتا ہے اس نے کیا پوچھا قدر بھلانا بلبل جانے قدر بھلانا بلبل جانے سابت نالا والی قدر بھلانا قدر بھلانا مل کر بولو قدر بھلانا بلبل جانے سابت نالا والی قدر پانی داخل چک جانے مردے کھانے والی سبحان اللہ قدر نبی دا سبحان اللہ قدر ولی دا قدر نبی دا وہ کی جان اے دنیا دار کبھی میں قدر نبی دا جان والے سونگے وچ مدینے قدر نبی دا جان والے سونگے وچ مدینے بابا مجھے لے چلے آپ نے میری کشتی ضروری ہے مصلح بچھایا تھا آپ نے بولا چل میں بیٹھتا ہوں پھر ہوا تو آپ بیٹھے اللہ کی طرف لگائی اور اسے بھی بٹھایا سبحان اللہ اسے بھی بٹھایا وہ کہنے لگا بابا میں ہاں ان تارا تو ہو سے تارا میں تنے نوے کوٹ بنیا میں تو بڑھ جانے میرا دامن تا پکڑ چونکہ لج پال پریدانو سبحان اللہ لج پال پریدانو لج پال پریدانو اور دو درہ سے آنے والوں پاکستان کے مختلف صوبوں سے آنے والوں پاکستان کے مختلف ضلعوں سے آنے والوں آپ کیوں آئے اس لیے کہ لج پال پریدانو اے توڑتے نہیں لج پال پریدانو اے توڑتے نہیں اے جدی باہ پھڑتے انہوں چھوڑتے نہیں کیونکہ دریان نخالی اے دریان نخالی اے موڑتے نہیں باتیں دے خیر فقیرانو اب مسلح پہ دونوں بیٹھے اب نتیجہ کس کے نام جو لوگ کہتے ہیں ولیوں کے درباروں پر نظارات اولیاء پر جانے سے کوئی فائدہ نہیں ارے نادانو ذرا قرآن پڑھ کر دیکھو خود قرآن کہتا ہے جو ولیوں کے پاس آئے گا اس کے لیے فائدہ ہے اس کے لیے فائدہ ہے سبحان اللہ اب کیا جب مسلح پہ بیٹھے آپ نے مسلح کو کہا کہ یہاں چلا اب مسلح جا رہا جب کنارے کے قریب پہنچے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ بھئی یہ کیا بات ہے یہ کیا بات ہے جب آپ چلنے لگے تو آپ نے کہا میں کہوں گا یا اللہ
تو کہنا یا جنید، میں کہوں گا یا اللہ، اور تو کہنا یا جنید۔ جب کنارے کے قریب پہنچا شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ خود کہتا ہے یا اللہ اور تجھے کہتا ہے یا جنید، کے تجھے تو مشرک بنا رہا ہے۔ بس جب وسوسہ آیا تو دامن چھوڑ کر کہنے لگا یا اللہ یا اللہ۔ جب یا اللہ کہا ہچکولے کھانے لگ گیا، ادھر ادھر ہچکولے کھانے لگ گیا۔ حضرت جنید بغدادی نے دیکھا کیا بات ہے، حضور آپ کہتے ہو یا اللہ اور مجھے کہتے ہو یا جنید۔ ارے دانت جانے والوں، آؤ ذرا ذرا ولیوں کے مزارات پر آ کر دیکھو۔ حضرت جنید نے کہا یا ابھی تک تو جنید تک تو پہنچا نہیں، خدا تک کیسے جائے گا؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ مولا انہاں لوگاں کو رستہ دکھا جنہاں تے تیرا انعام تھا، اور یہ لوگ انعام یافتہ جنہاں تے اللہ دا کرم تھے۔ نبیاں دا گروہ، صدیقین دا گروہ، شہیداں دا گروہ، اور اللہ دے ولیاں دا گروہ۔ اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، اور ہو میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا۔